اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ آج میں اپنے مقدر کے اعتبار سے اپنے آپ کو بام عروج پہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم مرکز اسلام جو تلونڈی ڈسٹرکٹ قصور میں ہے، ہم وہاں پہ حاضر ہیں۔ یہ مرکز اسلام، یہ ویژن ہے الحمدللہ العزیز سلطان الوظائف، روحانی طبیب ملت، قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر ابو نعمان رضوی سیفی دامت فیوزہم قدسیہ۔ یہ آپ کا ویژن ہے، آپ کی فکر ہے، آپ کی یہ سوچ ہے کہ انہوں نے اس پسماندہ علاقے اور اپنے آبائی علاقے میں عظیم الشان ایک مثالی درسگاہ کے قیام کا سوچا اور چاہا کہ علاقے کے لوگ یہاں پر آ کر اکتساب فیض کر سکیں، اکتساب علم کر سکیں، اور جو پسماندہ علاقوں کے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو دور دراز نہیں بھیج سکتے، تو ان کی علمی تشنگی کو یہیں پہ سیراب کیا جا سکے۔ یہ ان کا عظیم ویژن ہے۔ میں دل کی اتھا گرانیوں سے ان کو سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ العزیز پیر صاحب سے میرا پرانا اور درینہ تعلق ہے۔ میں ان کی فکر سے ہر قدم پہ متاثر ہوتا ہوں۔ میں نے پہلی چیز جو نوٹ کی، قبلہ پیر صاحب نے 2007 کے اندر حسنین آباد لاہور کینٹ میں جامعہ جلانیہ رضویہ کا آغاز کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو پذیرائی دی۔ مخلوق خدا کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوئی، لوگ ان کے قریب آئے، انہوں نے علمی فیضان کو پھیلایا اور طریقت کے فیضان کو بھی پھیلایا۔ لوگ ان کے پاس آتے گئے اور ایک الحمدللہ العزیز اب کثیر تعداد میں لوگ ان کو فالو کرنے والے ہیں۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں کم و بیش 50 سے زائد ممالک میں ان کا علمی اور روحانی فیضان جاری و ساری ہے۔ اللہ ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ تو انہوں نے خاصا عرصہ دراز پہلے اس اپنے ارادے کا آغاز فرمایا تھا اور اس ارادے کا اظہار فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے آبائی علاقے میں جو ڈسٹرکٹ قصور کا قصبہ تلونڈی ہے، وہاں پہ عظیم الشان دینی درسگاہ کا قیام کیا جائے۔ یہ انہوں نے ظاہر کیا کہ میں چاہتا ہوں جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے تبلیغ دین کا آغاز اپنے آبائی شہر مکہ المکرمہ سے کیا، اور پھر اللہ کی تائید، مرضی اور مشیت کے ساتھ آپ مدینہ المنورہ منتقل ہوئے۔ وہاں اللہ نے آپ کو اسٹیبل کیا اور پھر آپ کو افرادی قوت بھی اللہ نے عطا کی، تو واپس بیک آ کر اور پلٹ کر آ کے آپ نے پھر مکہ المکرمہ کو فتح فرمایا، اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں اسلام نے رسوخ حاصل کیا۔ تو فرماتے تھے قبلہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی صاحب کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں تلونڈی کے قصبہ سے ہجرت کر کے اپنے پیر و مرشد کے حکم پر پیر ڈاکٹر عابد حسین رضوی سیفی نور اللہ مرقدہ، ان کے حکم پر میں ہجرت کر کے لاہور آیا، اور پھر اللہ نے یہاں پیغام کو مؤثر کیا۔ تو اب وہ برکات گین کر کے میں چاہتا ہوں اپنے آبائی علاقے میں جا کر اس فیضان کو عام کیا جائے۔ تو جب میں نے ان کی زبانی یہ بات سنی تو دل باغ باغ ہو گیا کہ قبلہ پیر صاحب دامت فیوزہم قدسیہ کی کتنی عظیم فکر ہے کہ ہر موڑ پہ آپ سنت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری بات جس سے میں زیادہ امپریس ہوا وہ یہ تھی کہ آپ نے اس ادارے کا نام مرکز اسلام رکھا۔ ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے اداروں کا، آستانوں کا نام جو رکھتے ہیں وہ گروہی سا ہوتا ہے، مسلکی سا ہوتا ہے، لیکن قبلہ پیر صاحب نے اس سے اوپر ہو کر، اس سے بالا تر ہو کر آپ نے یہ جو مرکز کا نام رکھا ہے مرکز اسلام،
اس میں بھی آپ نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم کوئی گروہی کام نہیں کرنے جا رہے، ہم کوئی مسلکی کام نہیں کرنے جا رہے، بلکہ ہم دین اور مذہب کے لیول پر جا کے ہم امت کو یہ فیضان بانٹنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ان کی یہ کاوشیں جو ہیں ان کو ثمرآور فرمائے۔ قبلہ پیر صاحب بڑے معتدل مزاج کی حامل شخصیت ہیں۔ یقیناً جس طرح آج کل انتشار کا دور ہے، ایک سکول آف تھاٹ کے لوگ بھی جو ہیں وہ باہم دست و گریباں ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ ویری بیڈ لک ہے، یہ ناخوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک سکول آف تھاٹ، ایک مسلک و مشرب کے لوگ بھی ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں۔ یہ بڑا صدمہ ہے۔ قبلہ پیر صاحب اس سے بالا تر ہو کر دین متین کا پیغام بانٹتے ہیں۔ تو پیر صاحب قبلہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم چاہیں گے صوفیانہ پیٹرن پہ، صوفیانہ طرز پر امت مصطفیٰ کو اکٹھا کیا جائے، اور یہ جو فتنہ تکفیر ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کہار بنایا جائے، ہم اپنے تلامذہ کو، ہم اپنے مرکز پہ آنے والے اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو دین کا وہ پیغام دیں گے جو صوفیاء کرام کا پیغام تھا۔ ہم لوگوں کو توڑنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، اور خود تو یہ کوشش کریں ہی گے۔ ہم مرکز اسلام پر آ کر اکتساب علم، اکتساب فیض کرنے والے جو طلباء ہوں گے ان کو اس طرح ہم تیار کریں گے کہ وہ بھی حضور کی امت میں جا کر پھیل جائیں، اور وہاں جا کر وہ بھی فتنہ و انتشار کا سبب نہ بنیں، امت کو توڑنے والے نہ بنیں بلکہ امت کو جوڑنے والے بنیں۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تعلیمات سے بھی ملتا ہے۔ آپ نے اپنے مریدین کے حلقے میں یہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ اے دوستان گرامی، آپ لوگ ہمیشہ کینچی کا کام بھی سوئی سے لیا کریں۔ پوچھا گیا حضرت وہ کیسے؟ تو فرمایا وہ ایسے کہ کینچی کاٹنے کا کام کرتی ہے، یعنی یوں کہہ لیں بھی کینچی توڑنے کا کام کرتی ہے۔ فرمایا کینچی کا کام بھی سوئی سے لو، کیونکہ سوئی جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ تو یہ امت کو جو توڑ والا انتشار ہے، اللہ اس سے بچائے۔ تو قبلہ پیر صاحب ابو نعمان رضوی سیفی صاحب دامت فیضم قدسیہ، اللہ پاک ان کو عمر خضر عطا فرمائے، اور جو ان کی فکر اور سوچ ہے اللہ ان کو بھی نظر بد سے بچائے اور ان کو اپنے کمال تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انہوں نے بزرگان دین، صلحاء، صوفیاء، اولیاء، کاملین جو ہیں ان کی تعلیمات کو مشعل راہ بنایا ہے، تو وہ اسی پیٹرن اور اسی طرز پر چل رہے ہیں، اور آپ ہمیشہ لوگوں کی دل جوئی کرنے والے ہیں۔ کمال قبلہ پیر صاحب کمال کی لوگوں کی دل جوئی کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے آتے ہیں جو پیر صاحب کو آسمانے کے رنگ میں اور مختلف اینگل سے دیکھنے اور چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ناکام پلٹ جاتے ہیں، بلکہ پھر وہ ان کی عظمت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ صوفیاء کا یہی طرز عمل تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں کو جوڑتے تھے، ڈھارس بندھاتے تھے۔ میں بات کرنے چاہ رہا ہوں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کا جب نام چلا، جب بندہ خدا کی منشا اور رضا کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ اس نام کو پھیلا دیتا ہے دنیا میں۔ تو دہلی سے ایک شخص چلا، اس نے کہا یہ جو بابے ہوتے ہیں نا، جو بابے ہوتے ہیں یہ ایسے ہی بس بابے بنے پھرتے ہیں، ان کے پاس کوئی مستند چیزیں نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا، شریعت کی معلومات نہیں ہوتی، دین کی خبر نہیں ہوتی، یہ خود ہی بابے بنے پھرتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی ویژن نہیں، کوئی فکر نہیں، دینی تعلیمات نہیں ہوتی۔ تو میں اس بابے کو دیکھ کر آتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہیں۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جہاں آپ آج آپ کا مزار ہے، یہاں آپ تشریف فرما تھے، تو آپ کے پاس تلامذہ بھی موجود تھے، مریدین اور متوسلین بھی موجود تھے۔ ان مریدین میں ایک مرید اور شاگرد حضرت خواجہ نظام پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تھے۔ بہرحال وہ آدمی دہلی سے چلا، یہاں آیا اور آپ کا درس حدیث جاری تھا، اس نے کچھ سنا، لیکن وہاں جب آپ نے اختتام کیا، دعا کی، تو اس نے آپ سے کوئی ایک سوال کیا۔ جب سوال کیا تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اسے فرمایا کہ یار مجھے اس کی خبر نہیں جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں۔ اس نے ایک اور سوال کر دیا۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یار یہ بھی جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے مجھے اس کی بھی خبر نہیں ہے۔ اس نے ایک اور سوال کر دیا۔ آپ نے فرمایا یار جو تو نے پوچھا ہے یہ بڑی پیچیدہ بات ہے اور بڑی دور کی اور پار کی خبر ہے، مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے۔
تلامذہ جو تھے نا وہ پریشان ہو رہے تھے، خصوصاً حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی پریشان ہو رہے تھے کہ حضرت کیا کر رہے ہیں، یہ تو وہ بات ہے جو حضرت جی نے فلاں دن پڑھائی تھی، یہ وہ سوال ہے جو فلاں دن پڑھایا تھا، یہ وہ سوال ہے جو فلاں دن پڑھایا تھا، تو قبلہ ہمیں پڑھاتے ہیں اور اس کو بتاتے نہیں ہیں، فرماتے ہیں مجھے اس کی خبر ہی نہیں ہے، تو وہ تل ملا رہے تھے اپنے اندر ہی اندر۔ لیکن خیر حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا، آپ کی یہ شام تھی، المومن ینظر بنور اللہ، پہلے ہے نا اتقوا بفراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، کیوں کہ وہ جب بھی دیکھتے ہیں وہ اللہ کے نور کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو آپ وہ اللہ کے نور کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ اس کو ہر سوال پر آپ نے فرمایا کہ بھائی مجھے تو اس بات کا علم نہیں جو آپ سوال کر رہے ہیں۔ چند سوالوں کے بعد وہ وہاں سے اٹھا، بڑبڑاتا ہوا مجلس سے نکل گیا، اور یہ کہتے ہوئے نکلا کہ یہ جو بابے ہیں نا صوفی اور درویش بنے پھرتے ہیں، یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی چیز تو ہوتی نہیں، تو میں بھی یہی چیز چیک کرنے آیا تھا اور لوگوں کو بتانے آیا تھا کہ ان کے اندر کچھ نہیں ہوتا، یہ کھوکھلے اور خالی ہوتے ہیں۔ یہ بڑبڑا کے وہ چلا گیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ جو فیض یافتہ تھے حضرت بابا فرید الدین گنج شک رحمۃ اللہ علیہ کے، ان سے نہ رہا گیا، وہ کلاس سے حضرت جی کی نظروں سے چوری اٹھے اور شارٹ کٹ کو راستہ لیتے ہوئے اس بندے کو پیچھے سے جا کے دھر لیا اور اسے کہا کہ بھائی بات سن، تو نے ہمارے استاد محترم ہمارے شیخ طریقت سے یہ سوال کیا، اس کا یہ جواب ہے، تم نے یہ سوال کیا، اس کا یہ جواب ہے، تم نے تیسرا یہ سوال کیا، اس کا یہ جواب ہے۔ اس کے سارے سوالوں کے جواب ہی عطا کر دیے اور کہا کہ اب جا تو اپنا سفر کر۔ پھر پلٹ کے واپس آئے تو حضرت بابا فرید الدین گنج شک رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خواجہ نظام پاک نے عرض کی، یا حضرت آپ نے تو بڑا ہی کسر نفسی سے کام لیا، وہ سوال کر رہا تھا، آپ ہمیں پڑھا چکے تھے، اس کے باوجود آپ اسے حسب حکمت فرماتے رہے کہ مجھے اس کا بھی خبر نہیں، مجھے اس کا بھی علم نہیں، مجھے یہ بھی پتہ نہیں، مجھے یہ بھی پتہ نہیں۔ تو اب وہ کیا سوچے گا، حضور پھر مجھ سے تو نہیں رہا گیا، میں اٹھا ہوں، جا کے پیچھے سے پکڑا ہے اور میں نے اس کے سوالوں کے تمام جواب دے دیے ہیں۔ تو قبلہ بابا فرید الدین گنج شک رحمۃ اللہ علیہ زیر لب مسکرائے اور فرمایا کہ نظام تو نے اچھا نہیں کیا، نظام تو نے اچھا نہیں کیا۔ عرض کی حضرت جی کیوں؟ فرمایا یار وہ بیچارہ دہلی سے چلا تھا اس شوق میں کہ میں فرید الدین کو ہرا کے آؤں گا، وہ اس شوق سے چلا تھا کہ میں فرید الدین کو شکست دے کے آؤں گا، تو اگر وہ اپنا یہ شوق پورا کر کے خوشی خوشی واپس چلا جاتا تو تجھے کیا تکلیف تھی، تجھے کیا تکلیف تھی؟ تو جناب یہ اولیاء کرام صوفیاء کرام جو تھے ان کا یہ مشرب تھا، یہ مسلک تھا، یہ ان کا سکول آف تھاٹ تھا، یہ ان کا مزاج تھا کہ وہ کسی کے دل کو دکھا کر راضی نہیں تھے، وہ لوگوں کے دلوں میں خوشی ڈال کر راضی تھے۔ تو آج ہم کتنے المیہ کی بات ہے کہ ہم صوفیاء اور اولیاء کا نام تو لینے والے ہیں، مگر اپنا مزاج ٹوٹلی اس کے برعکس ہو گیا ہے کہ ہم اپنے ہی لوگوں پر فتووں کی بارش کر رہے ہیں، ان کی تکفیر کر رہے ہیں، ان کو اپنے مسلک سے نکال رہے ہیں۔ ہمارے اندر یہ تو حیثیت ہے نہیں کہ دوسروں کو اپنے مسلک میں داخل کر سکیں، ہم نکالنے والی خدمت انجام دے سکتے ہیں، وہ دے رہے ہیں۔ یہ ویری بیڈ اینڈ سیڈ ہے، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ قبلہ ابو النعمان رضوی سیفی صاحب دامت فیضہم قدسیہ، آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ ہم نے مسلک سے بالا تر ہو کر اور گروہی مفادات سے بالا تر ہو کر مذہب کی اور دین کی سطح پر تعلیم کو عام کرنا ہے، اور ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ الحمدللہ العزیز ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کا پرچار کرنے والے ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا اور عشق مصطفیٰ کا پرچار کرنے والے ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جو جملہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، ہم ان کے گن گانے والے ہیں، اور ہم ان کے جوڑوں کے ساتھ جو خاک وابستہ ہے اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے والے ہیں، اور جو اہل بیت اطہار ہیں اور آل محمد علیہ السلام کی جملہ ہستیاں ہیں، ہم ان کے در کے دریوزہ گر ہیں، ہم ان کے نوکر اور خادم ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اولیاء سلف صالحین صلحاء ہم ان کی رضا خار ہیں، اور ہم ان کے پیغام
کو سمجھنے والے، اسے پھیلانے والے اور عام کرنے والے ہیں۔ یہ ہماری مذہب اور دین کی سطح پر یہ جو تعلیم ہوگی انشاءاللہ ہم گروہی مفادات میں الجھنے والے نہیں ہیں۔ یقیناً یہ فکر، یہ سوچ قبلہ پیر صاحب کی یہ دل میں اتر جاتی ہے، اور یہ بہت اہم فکر، بہت اہم ان کا پیغام ہے۔ اللہ پیر صاحب کو نظر بد سے بچائے۔ اور میں ایک اور سعادت کی بات کہہ کے گفتگو وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ جب قبلہ پیر صاحب نے مرکز اسلام کا افتتاح فرمایا تو اس مشت خاک کو بھی آپ نے دعوت دی، بندہ ناچیز بھی وہاں پہ حاضر تھا۔ اس موقع پہ یہ یقیناً ہوتا ہے کہ کچھ اپنے ہی ہوتے ہیں جو سائڈوں پہ کھڑے ہو کر نا چے میں گوئیاں اور بدگمانیاں بھی پھیلاتے ہیں۔ اپنوں کے روپ میں تو ہوتے ہیں مگر وہ اپنوں والا کام نہیں کرتے، کومنٹس اپنوں والے نہیں دیتے، غیروں والے دیتے ہیں۔ دل جوڑنے والے نہیں، دل توڑنے والی باتیں کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ سائڈ پوز ہو کے یہ باتیں کر رہے تھے کہ پیر صاحب نے بہت بڑا سٹینڈ لیا ہے، بہت بڑا کام کا اعلان کیا ہے، اور ان کی جو تنظیم ہے، جماعت ہے، مریدین ہیں، متوسلین ہیں، اتنے بڑے عظیم کام کے لیے شاید وہ متحد نہ رہ سکیں، شاید وہ سٹینڈ نہ لے سکیں، تا دیر شاید وہ مجتمع نہ رہ سکیں، ٹوٹ جائیں، بکھر جائیں، اور یہ منصوبہ شاید پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو میں نے ایک دوست کی پشت پہ ہاتھ رکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میرے بھائی، میں بھی عرصہ دراز سے پیر صاحب کی استقامت کو اور ان کے مزاج کو جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں، اور میں ان کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے آپ کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ رکھتے ہیں جو اوروں سے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔ وما علینا الا البلاغ۔